ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں جو آج سورت ہے وہ سورۃ الغاشیہ، سورہ نمبر 88 کی 8 سے لے کر 16 تک کی آیتیں ہیں۔ آئیے پہلے ہم ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور آسودہ حال ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، اونچی جنتوں میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جہاں کوئی بیہودہ اور گندی بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے تخت ہوں گے۔ واکواب موضوعہ، اور پیالے رکھے ہوئے ہوں گے۔ ونمارق مصفوفہ، اور ایک لائن سے لگے ہوئے تکیے ہوں گے۔ وزرابی مبسوسہ، اور مخملی مسندیں یعنی قالینیں پھیلی پڑی ہوں گی۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی دوسرے گروہ کا ذکر کر رہا ہے۔ پہلا گروہ وہ تھا جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 24 اور 25 کے اندر اس طرح سے بیان فرمایا کہ وجوہ یومئذ باسرہ، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے اس دن جن کے چہروں پر مایوسی چھائی ہوگی۔ ان کو ایسا لگے گا کہ ان کے اوپر کمر توڑنے والی مصیبت آ پڑی ہے۔ اب ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی دوسرے گروہ اور دوسری جماعت اور دوسرے گروپ کا ذکر کر رہا ہے کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن بہت سارے چہرے خوشحال اور تر و تازہ ہوں گے، آسودہ ہوں گے۔ ان کے چہروں سے خوشی ظاہر ہو رہی ہوگی، ان کے چہرے خوشی سے کھل رہے ہوں گے۔ ظاہر بات ہے یہ وہ گروہ ہوگا جس نے اللہ کو مانا، جس نے توحید کو اپنایا، اور جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا اور تسلیم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج پر لبیک کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے جڑ گئے۔ یعنی مومنوں کا گروہ، مومنوں کی جماعت، اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ وجوہ یومئذ ناعمہ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کہ بہت سارے چہرے اس دن خوش ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ظاہر بات ہے ان کے اندر خوشی کیوں ہوگی، ان کے چہروں سے خوشی کیوں جھلک رہی ہوگی، اس کا اللہ تبارک و تعالی نے آگے جواب دیا ہے۔ مومنوں کی خوشیوں کا ذکر اور نیک بندوں کی خوشیوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، جگہ جگہ۔ چنانچہ سورہ عبس سورہ نمبر 80 آیت نمبر 38 اور 39 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی کامیاب گروہ اور کامیاب جماعت کا ذکر اس طرح سے فرمایا ہے کہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کہ اس دن جو لوگ مومن ہوں گے، پکے سچے، ان لوگوں کے چہرے بالکل خوشی سے کھل رہے ہوں گے۔
ضاحکۃ مستبشرہ، بالکل وہ ہنس رہے ہوں گے، ہنسی اور خوشی ان کے چہروں سے بالکل ظاہر ہو رہی ہوگی۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جواب دیا ہے، لسعیھا راضیہ، اپنی کوششوں پر خوش ہو رہے ہوں گے۔ ان کو معلوم تھا، وہ سمجھتے تھے کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ہمارے لیے اونٹوں کو بنایا، جس اللہ نے زمین کو ہمارے لیے ماں کی گود کی مانند بنایا ہے، جس اللہ نے پہاڑوں کو ہمارے لیے کھڑا کر دیا ہے تاکہ زمین کا بیلنس باقی رہے، زمین کا توازن باقی رہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ قیامت کو برپا کرے۔ اس اللہ کو انہوں نے مانا تھا، قیامت کو انہوں نے مانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مانا اور اس پر عمل کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تو قیامت کے دن اپنی کامیابی پر خوش ہو رہے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے اللہ، تو سچا، تیرا نبی سچا، تو نے جس چیز کا ہم سے وعدہ کیا وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اپنی کامیابی پر وہ پھولے نہیں سما رہے ہوں گے، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور ان کو وہ جنت ملے گی جس کا ذکر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فی جنت عالیہ، وہ اونچی جنت میں، بلند بالا جنت میں ہوں گے، بلند بالا باغ میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے ان کے ٹھکانے کا پتہ بتا رہے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ جنت باغ کے معنی میں آتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے، اس کی پلورل جنات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کو، کامیاب لوگوں کو جنت میں رکھیں گے، باغ میں رکھیں گے، یعنی وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں آرام ہی آرام، خوشحالی خوشحالی اور سکون ہی سکون اور چین ہی چین ہوگا۔ وہاں کوئی فحش اور گندی بات، کوئی ناشائستہ بات سننے کو نہیں ملے گی۔ اسی بات کو فارسی کے ایک شاعر نے، پرشین کے ایک شاعر نے اپنے شعر میں اس طرح سے کہا ہے کہ بہشت آجا کے آزارے نہ باشد، کسیرا با کسے کارے نہ باشد۔ جنت وہ جگہ ہوگی جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جہاں کوئی رنج اور غم نہیں ہوگا، جہاں سکون ہی سکون، چین ہی چین، آرام ہی آرام ہوگا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی جنت کا ذکر کیا ہے اور جنت کے اندر ملنے والی نعمتوں کا ذکر کیا ہے تو وہ صرف ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں وہ دی ہیں جو سوسائٹی میں، سماج اور معاشرے کے اندر سمجھی جاتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی مثالیں جنتیوں کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنتی لوگوں کو جو کچھ جنت میں ملے گا، کیا وہ ویسے ہی ہوں گی وہ چیزیں جس طریقے سے دنیا میں ہوتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7498 کے اندر یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ یقول اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعددت لعبادی الصالحین، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے کہ مالا عین رأت، کہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہے، ولا اذن سمعت، اور جسے نہ کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ جس چیز کے بارے میں کسی انسان کے دل میں خیال آیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی جنتیوں کو جنت میں دیں گے وہ انسان کی سوچ اور سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ جنت وہ جگہ ہوگی جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جہاں کوئی رنج اور غم نہیں ہوگا، جہاں سکون ہی سکون، چین ہی چین، آرام ہی آرام ہوگا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی جنت کا ذکر کیا ہے اور جنت کے اندر ملنے والی نعمتوں کا ذکر کیا ہے تو وہ صرف ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں وہ دی ہیں
جو سوسائٹی میں، سماج اور معاشرے کے اندر سمجھی جاتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی مثالیں جنتیوں کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنتی لوگوں کو جو کچھ جنت میں ملے گا، کیا وہ ویسے ہی ہوں گی وہ چیزیں جس طریقے سے دنیا میں ہوتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7498 کے اندر یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ یقول اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے کہ ما لا عین رأت، کہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہے، ولا اذن سمعت، اور جسے نہ کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ جس چیز کے بارے میں کسی انسان کے دل میں خیال آیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی جنتیوں کو جنت میں دیں گے وہ انسان کی سوچ اور سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ تو جو کچھ بھی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ جنتی لوگ جنت میں رہیں گے اور ان کو کھانے کے لیے اور پینے کے لیے اور رہنے کے لیے یہ چیزیں دی جائیں گی، وہ صرف اگزامپل کے طور پر ہیں، مثال کے طور پر ہیں، وہ ایک تمثیل ہے کہ جنتیوں کو اس طرح کی چیزیں دی جائیں گی۔ ظاہر بات ہے جنتیوں کو جو کھانے کی غذا ملے گی تو کیا اس غذا کا مقابلہ دنیا کی کوئی غذا کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب نہیں میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اب ان کے ٹھکانے کا پتہ بتا رہے ہیں کہ فی جنت عالیہ، کہ وہ اونچی جنت میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ جہنمیوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جہنمی لوگ جو ہی جہنم میں جائیں گے وہ آپس میں ایک دوسرے کو لان تان کریں گے، برا بھلا کہیں گے، بھلا تو کیا کہیں گے، برا کہیں گے، ایک دوسرے کو تانا دیں گے، اپنے لیڈروں کے بارے میں، اپنے رہنماؤں کے بارے میں شکوہ و شکایت کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم تو اس لائق نہیں تھے، ہم نے تو کوئی ایسا کچھ کیا نہیں تھا، پھر ہم کو جہنم میں کیوں ڈھکیلا گیا؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 67 اور 68 کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ وقالوا ربنا اطعنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، آپ ہمارے سامنے ہمارے ان لیڈروں اور رہنماؤں کو کر دیجئے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے، سیدھے راستے سے ہٹایا ہے، آپ انہیں ہمارے سامنے کیجئے، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے، اور اے اللہ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ انہیں ڈبل عذاب دیجئے، دوہرا عذاب دیجئے۔ ایک تو اس بات کا کہ وہ خود گمراہ ہوئے، اور دوسرے اس بات کا کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو جہنمی لوگوں کے بارے میں یہ بات اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں بیان فرمائی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو لان تان کریں گے، لیکن اس کے مقابلے میں جو جنتی لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ لا تسمع فیہا لاغیہ، کہ وہ لوگ جو جنت میں رہیں گے وہ کوئی بیہودہ اور گندی بات وہاں نہیں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے ماحول اور خوشگوار ماحول کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس آیت سے علماء کرام نے ایک نتیجہ نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ الزام تراشی، بیہودہ اور گندی باتیں ایسی ہیں جن سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی لیے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے حالات میں یہ بات بیان فرمائی، ان کو مطمئن کر دیا کہ دیکھو صرف یہ نہیں کہ تم اچھی جنت میں رہو گے، بلکہ بیہودہ اور بدگوئی اور بری باتوں سے تم کو سابقہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا فیہا عین جاریہ، وہ ایسی جنت ہوگی جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا، چشمہ یعنی فاؤنٹین بہتا ہوا ہوگا۔ چونکہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا اور عرب کے لوگوں کا ایک تصور اور ان کی ایک سوچ یہ تھی، اور عام انسان بھی تقریباً یہی سوچتا ہے کہ باغ ایسی جگہ پر ہو کہ اس کے آزو بازو میں یا کم از کم بیچ میں ایک نہر ہو، ایک چشمہ بہتا ہوا ہو،
تاکہ پورا باغ سیراب رہے، ہرا بھرا رہے۔ عرب کے لوگوں کا تصور یہ تھا، ان کی سوچ یہ تھی کہ باغ کی خوبصورتی اس میں ہے کہ باغ کے بیچ میں سے ایک نہر بہ رہی ہو، ایک چشمہ بہ رہا ہو پانی کا، اور اس کے دونوں طرف کھجور کے درخت لائن سے لگے ہوئے ہوں، تاکہ دور سے دیکھنے والے کو خوشنما معلوم ہو، اچھا معلوم ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، تمہارے ذہنوں میں جس باغ کا تصور ہے، جس باغ کے بارے میں تم سوچتے ہو، بالکل اسی سوچ کے مطابق اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے، تم نے نیک اعمال کیے، اللہ کو خوش کرنے والے کام کیے، تو تمہاری پسند اور تمہاری چاہت کا باغ تم کو وہاں ملے گا۔ تمہاری چاہت کیا ہے؟ کہ باغ ایسا ہو کہ اس کے بیچ سے کوئی نہر جاری ہو یا کوئی بہتا ہوا چشمہ ہو، اور اس کے دونوں طرف کنارے کنارے درخت لگے ہوئے ہوں۔ تو جنت تمہاری چاہت کی ہوگی، تمہاری خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالی سب فیصلہ فرمائیں گے، لیکن تمہیں ابھی اپنے فیصلوں کو اللہ کی خواہش اور فیصلے کے مطابق دینا پڑے گا۔ اگر تم نے اپنی زندگی کو اللہ کی چوائس اور اللہ کی پسند کے مطابق گزاری، تو تمہاری جو آنے والی آئندہ زندگی ہوگی مستقبل کی، یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہوگی، وہ تمہاری اپنی پسند کی ہوگی۔ تو لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی جنت کے سین اور اس کے مناظر کا ذکر فرما رہے ہیں کہ کتنا اچھا منظر ہوگا۔ فیہا سرور مرفوعہ۔ اب اس کے بعد ان کی مزید راحتوں اور ان کے مزید آراموں کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ فیہا سرور مرفوعہ، جو جنتی لوگ ہیں ان کے لیے اونچے اور بہترین قسم کے تخت ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو مثالیں دی ہیں جنتی لوگوں کو کی آراموں کے بارے میں اور ان کی آسائش اور ان کی راحت کے بارے میں، وہ مثالیں دی گئی ہیں جو مثالیں ہماری اور آپ کی اور عام انسانی سماج میں عام ہیں، جن مثالوں کو لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا جنت کے اندر جو تخت ہوں گے، ان تختوں کا مقابلہ دنیا کے کسی قیمتی سے قیمتی تخت سے کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے آرام کے لیے، ان کے سونے، ان کے لیٹنے کے لیے کیسے تخت تیار کر رکھے ہیں۔ تو یہ غیب کی باتوں میں سے ہیں، جیسا کہ میں نے بخاری کی حدیث سنائی آپ کو کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، نیک اور صالح لوگوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جس کو کسی آنکھ نے نہ کبھی دیکھا ہے، نہ کسی کان نے کبھی سنا ہے، اور نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ یہی بات یہاں بھی ذہن میں رہے کہ جنتیوں کو جو تخت ملیں گے، اللہ اپنی شان کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ان تختوں کا انتظام فرمائیں گے۔ وہ اکواب موضوعہ، اور جنتیوں کے لیے پیالے لائن سے رکھے ہوئے ہوں گے۔ جنتیوں کے سامنے پیالے لائن سے لگے ہوئے ہوں گے، رکھے ہوئے ہوں گے۔ کوب سنگولر لفظ ہے، اس کی جمع، اس کے پلورل اکواب آتی ہے، جس کے معنی ہے کپ یا گلاس، پیالے۔ یہ اصل میں عربی لفظ ہے، جو انگلش میں ہم لوگ کپ استعمال کرتے ہیں، CUP، کپ، کپ کے معنی پیالہ۔ یہ عربی لفظ ہے، یہ انگلش میں، انگریزی زبان میں منتقل ہو کر کپ بن گیا، کوب کپ بن گیا۔ وہ اکواب موضوعہ، یعنی چاہت کی ہر چیز، یعنی آپ خود سوچئے، ہر آدمی جو اس دنیا میں گھر بناتا ہے، جس کو اللہ نے دولت دی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں سوئمنگ پول بھی ہو، میرے گھر میں سوئمنگ پول ہو، ایک گارڈن بھی ہو چھوٹا سا، اور ہمارے گھر میں فرنیچر کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، سب چیزیں قرینے سے، سلیقے سے اور ڈھنگ سے رکھی ہوئی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چیزوں کا اور انہی باتوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے۔ وہ اکواب موضوعہ، پیالے بھی ان کے پینے کے واسطے، پانی پینے کے واسطے، دودھ پینے کے واسطے بالکل اچھے ڈھنگ سے سجائے ہوئے رکھے ہوں گے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو لالچ دلانے کے لیے
وعدے کرا رہا ہے، انسان کو شوق دلانے کے لیے، اس کو ترغیب دلانے کے لیے ایسی ایسی مثالیں دے رہا ہے جو مثالیں انسان کے دل کو لگتی ہوں، تاکہ انسان نیک کام کی طرف آمادہ ہو، نیک کام کی طرف اس کا قدم بڑھے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور جنتی لوگوں کے لیے تکیے بالکل لائن سے لگے ہوں گے۔ ظاہر بات ہے، ایک گھر کی زینت، ایک گھر کی خوبصورتی کس چیز میں ہے کہ جتنے بھی برتن ہوں گھر کے اندر وہ بالکل قرینے اور سلیقے سے رکھے ہوئے ہوں، کوئی اونچ نیچ نہ ہو، جس پیالے کی جو جگہ ہے وہ اسی جگہ پہ رکھا رہے، جس گلاس کی جو جگہ ہے وہ اسی جگہ پر رکھا رہے، جس پلیٹ کی جو جگہ ہے وہ اسی جگہ پر رکھی رہے، اور بستر کے لیے جو تکیے لگے ہیں وہ بالکل قرینے سے رکھے ہوں، بالکل دونوں بیڈ شیٹ اور جو پلو ہے، تکیہ ہے، دونوں کا کلر بھی میچ ہوتا ہو، دونوں بالکل بیڈ پر اچھی طرح سے رکھے ہوئے ہوں۔ ظاہر بات ہے یہ خوبصورتی کی پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بیان فرما رہے ہیں کہ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور جنتی لوگوں کے لیے جو تخت بچے ہوں گے، جن پر تکیے لگے ہوں گے، وہ بالکل ایک لائن سے لگے ہوں گے۔ کتنا اچھا منظر ہوگا۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور اس کے بعد جو مخملی مسندیں ہوں گی، جو قالین اور کارپیٹ ہوں گے، ظاہر بات ہے وہ ایران کے قالین، وہ ایران کے کارپیٹ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہاں ان چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے ٹوال ہے، جیسے صابن ہے، جیسے انسان کے روزانہ استعمال ہونے والے کپڑے ہیں، جیسے بستر ہے، بیڈ ہے، گھر کے اندر برتن رکھنے کی جو جگہ ہیں، کباٹ ہے، الماری ہے، یہ ساری چیزیں ڈھنگ کے ساتھ رکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اللہ یہ تو جنتیوں کی مثال دے رہے ہیں کہ جنت میں ایسا ہوگا، لیکن ہم کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرینے سے رکھنے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ آگے جو آخری آیت ہے اس سلسلے کی کہ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، کہ ان کی جو مسندیں ہوں گی، جو قالینیں ہوں گی، وہ بالکل پھیلی پڑی ہوں گی۔ سوچئے، قالین چلنے کے واسطے، یعنی قالین پر آدمی چل رہا ہوگا، زمین پر چل رہا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہیں کوئی دھول لگ جائے، کوئی غبار لگ جائے، مٹی لگ جائے، کوئی چیز اس کے پیر میں چبھ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چلنے کے واسطے جنت میں قالین بچھائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی لوگوں کی راحت اور ان کے آرام کا ذکر فرما رہے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حشر اس گروپ کے ساتھ فرمائے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے وعدے کیے ہیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ غفور، اللہ رحیم، اللہ يحب